جلال الدین دوسری قسط۔ حاکم بلخ کی خوابگاہ۔ حضرت زکریا، حضرت زکریا۔ کیا ہوا اردا؟ جناب شیخ کمال الدین آئے ہیں۔ یہ کون ہے؟ خارزم کے قاضی القضات، اچھا 40 سواروں کے ساتھ۔ ہاں، خوارزم کا قاضی القضات 40 سواروں کے ساتھ رات کے وقت بلخ آیا ہے؟ جی جناب، شرف باریابی چاہتے ہیں۔ تو وہ پہلا والا کیا ہوا؟ یقیناً خوارزم واپس ہو گیا ہوگا۔ شرف باریابی کل صبح کے لیے رکھو۔ انہوں نے فرمایا آج ہی رات، یعنی آپ سے لازمی ملاقات کرنی ہے۔ یعنی ہم اپنی رات کے نیند کے بھی مالک نہیں ہیں؟ سلطان کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن ہم بلخ کے بھی حاکم ہیں۔ میں نے مشہور حاکم شہر کی حکمرانی دیکھی ہے، بازار میں 2 ٹکے کی بھی نہیں خریدوں گا۔ خوابگاہ سے باہر جاؤ، کل ملاقات کی اجازت دوں گا، بعد میں بات کرنا۔ تم اپنے فرائض پر عمل کرو اردا۔ ذاکر زکریا، میں خوارزم سے اتنا فاصلہ طے کر کے اس لیے نہیں آیا ہوں کہ تمہارے انتظار میں صبح تک بیٹھوں۔ میرے پاس سلطان کا خط ہے تمہاری نالائکی کی وجہ تمہیں معزول کرنے کا۔ کیا ہوا ہے؟ کہاں پر سلطان کا اقتدار کمزور ہوا ہے؟ تم اس شہر میں بہا ولد سلطان العلماء کو جانتے ہو؟ ہاں جانتا ہوں۔ کیسا آدمی ہے؟ اچھا، دانا، حکیم۔ دور اندیش، سخت گیر، ہوشیار۔ کیا تم نے سنا ہے یا تمہیں بتایا گیا ہے کہ سلطان کے خلاف ممبر پر جاتا ہے اور اس کے خلاف بات کرتا ہے؟ تمہیں بتایا گیا ہے؟ ہاں بتایا گیا ہے۔ تو کیسا حاکم ہے یہ بلخ کا حاکم؟ اس کے بہت زیادہ مرید ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی باتیں صرف باتیں ہیں۔ اس کی ان باتوں سے کبھی فتنہ برپا نہیں ہو سکتا۔ کیا کہتے ہو اس کی قضاوت کے مسئلے کے بارے میں؟ تمہیں پتا ہے کہ بہت سے لوگ اس کے پاس مسائل لے کر جاتے ہیں اور وہ ان کی قضاوت کرتا ہے اور حکم دیتا ہے جو نافذ اور قطعی ہے۔ اور تیرے قاضی اس شہر میں اونٹ اور بکریاں چراتے ہیں، اور یہ اختلال اور فتنے کے مسائل پر تم اپنی آنکھیں بند کے بیٹھے ہو۔ میری حکومت کی بنیاد رعایا کے ساتھ نرمی و شفقت پر ہے، چشم پوشی پر ہے، سپاہیوں کے بغیر اور گلی کوچوں میں رات کے پہرے کے بغیر فرما برداری آسان ہے۔ اے تاریخ پڑھنے والے زکریا، یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ اسی کا نتیجہ ہے اور حکایت، لیکن واقعی تاریخ کا ہر ورق تجھ سے کہتا ہے کہ یہی خاموش رعایا جس کے ساتھ تیرے جیسا حاکم ہمدردی کرتا ہے، ہر رات سونے سے پہلے شمشیر کو کینی سے تر کرتی ہے اور اپنی تکیے کے نیچے رکھتی ہے۔ لیکن سلطان آپ کو دوست رکھتا ہے اور آپ پر ان کی عنایت ہے، اس لیے کہ آپ ذاتاً نیک انسان ہیں۔ اس کے بعد بھی تخت حکومت پر باقی رہیں گے آپ، لیکن جان لیجئے کہ آج کے بعد میرا حکم چلے گا بلا کم و بیشی۔
بلخ کا دروازہ. مرزا رحیم. مرزا رحیم. مرزا رحیم. مرزا رحیم. کیسے ہو مرزا رجب؟ سفر بخیر. کیوں پسپیر سے کام لے رہے ہو؟ جلدی گھر جاؤ. کیوں، کیا بات ہے؟ اپنے آپ سے نہیں پوچھتے کہ لوگ کہاں ہیں؟ کیوں ساری دکانیں بند کر دی ہیں؟ حتیٰ برج کے اوپر نگہبانوں کو بھی ہٹا دیا ہے. نیا قاضی القضات آیا، کہتا ہے آج سے اس کا حکم چلے گا. جاؤ. گھروں میں رہیے، آپ لوگ گھروں میں رہیے. بلخ پر قبضہ کر لیا گیا ہے. سلطان کے کارندوں نے بلخ پر قبضہ کر لیا ہے. آپ لوگ گھروں میں رہیں، پناہ لے لیں، گھروں میں رہیں. خوارزم شاہ کے سواروں نے بلخ پر قبضہ کر لیا ہے. مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو. آج سے بلخ عظیم شاہ سلطان محمد خوارزم کے گھوڑوں کے سموں کے نیچے ہے، اور ان کے خلاف سخت بات کرنے اور تنقید کرنے والوں کی سزا یہی ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں. بلخ میں جو جائز نہیں تھا آج سے جائز ہے. سلطان کے حکم سے سلطان کے خلاف ہر ناروا بات کرنے والے کی سزا اس کا منہ توڑنے اور اس کا قتل کرنے کے سوا کچھ اور نہیں ہے. خوارزم کا قاضی القضات آج بلخ کی عدالت کا منصف ہے، اور حکم اس طرح سے ہے کہ اس کے خلاف سر اٹھانے والوں نے تازیانے کھائے اور بلخ کے 7 میدان میں پھانسی پر لٹکائے گئے ہیں، اور پورا 1 سال ان کی لاشیں شہر کے دروازے پر لٹکی رہیں گی.
आओ। क्या हुआ है जलालुद्दीन? ये कौन है? सिपाही। सिपाही इनके पीछे थे। अल्लाह। रुक जाओ काका, दरवाजा मत खोलो। क्या चाहते हो? उस लड़की को बाहर भेजो। शर्म नहीं आती? यहाँ से चले जाओ। बेवकूफ इंसान, तुझे नहीं मालूम कि तुम्हारे सामने इस वक्त बादशाह सलामत के फौजी खड़े हैं। ये भी बहावलत के हुदूद हैं, यहाँ से चले जाओ। ठहर जाओ। तो तुम बहावलद हो? सुल्तानुल उलमाए बल्ख बहाउद्दीन वलद। वही जो इसरार से खुद को सुल्तानुल उलमा कहता है। अजीम सुल्तान मोहम्मद ख्वारिज़्म के हुक्म से फिलहाल नुकसान से महफूज हो, लेकिन इस जुमले से तुम्हारी नींद हराम कर रहा हूं कि तुम्हारे खब्त के बारे में बहुत सी रिपोर्टें मौसूल हुई हैं। आज से तुम्हारे लिए दायरा तंगतर होता जाएगा सुल्तानुल उलमा। अगर गुरेज का रास्ता जानते हो तो उसके बारे में कोशिश करो। चलो। नामहरम को अपने घर में मत रखो सुल्तानुल उलमा। खुदा के हुक्म से डरो। रो मत बेटा, चुप हो जाओ। उठो बेटी उठो, अपने घर वापस चली जाओ।
اسے چھت کے راستے سے گھر پہنچا دو. یہ لوگ کون تھے؟ کیا چاہتے تھے یہ لوگ؟ پریشان مت ہو. آج سپاہیوں نے ایک شخص کو میدان میں قتل کر دیا تھا. اس نے سلطان کو برا بھلا کہا تھا. ذرا ٹھہرو. اس سورج کو دیکھ رہے ہو کہ جس کی روشنی میں ہم جا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور برے بھلے کی تمیز کر رہے ہیں اور اس سے حرارت حاصل کرتے ہیں. اسی کے سہارے درخت اور باغ پھل دیتے ہیں اور اس کی حرارت میں کچے اور کھٹے پھل پک کر میٹھے ہو جاتے ہیں. سونے چاندی اور لال و یاقوت کی کانیں اس کے اثر سے ظاہر ہوتی ہیں. اگر یہ سورج کہ جو بہت زیادہ فوائد کا حامل ہے کچھ واسطوں سے زیادہ قریب آ جائے تو کوئی فائدہ نہیں دے گا بلکہ تمام کائنات و انسانیت کو جلا کر راکھ کر دے گا. بلخ کی حکومتی عدالت. یہ لو. کیا سوچ رہے ہیں جناب؟ سوچ رہا ہوں کہ جو کچھ تم نے کہا اور اس لڑکی نے کہا اس سے میرے اور سلطان العلماء کے درمیان کشمکش بہت زبردست ہو جائے گی. لیکن یہ حقیر آپ کی ذہانت اور ہوشیاری کو جانتا ہے، اس سے یہ زبردست کشمکش زیادہ طولانی نہیں ہوگی. اتفاق سے بہت زیادہ طولانی ہوگی، لیکن قسمت سے کمال الدین طویل قصوں کا حریف ہے. کاکا بولو بیٹے. سپاہی کیوں بابا کے سامنے بیچارے ہو گئے اور چلے گئے؟ کیوں لوگ بابا کی بات سنتے ہیں اور ان کی اطاعت کرتے ہیں؟ کیوں بلخ اور خراسان کے لوگ بابا کی اتنی عزت کرتے ہیں اور ان کے سامنے تعظیم کرتے ہیں؟ بتائیے کاکا. یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ اس لیے کہ بہا ولد سلطان العلماء ہیں. اگر سلطان العلماء نہ ہوتے تو ایسا نہ ہوتا، کیونکہ سلطان العلماء ہیں. ایسا ہے. درد ہی ہے جو آدمی کا رہبر ہے. جب تک اسے اس کا درد اور کام کی خواہش اندر سے نہ اکسائے وہ اس کام کا ارادہ نہیں کرتا، اور وہ کام اس کے درد کے بغیر میسر نہیں ہوتا، چاہے دنیا ہو یا آخرت. ہاتھ نہ لگو، ہاتھ نہ لگو. دادی اماں، انگور کے سوا تمہیں کیا چاہیے؟ بابا کی بات اتنی کیوں مانی جاتی ہے کہ سپاہیوں پر بھی قابو ہے؟ اپنا ہاتھ ہٹاؤ. بتائیے نا. کیا چاہتے ہو؟
کیا بابا اتنے زیادہ طاقتور ہے کہ کوئی ان کے فرمان سے روگردانی کی جرأت نہیں کر سکتا؟ اس لیے بہاولد ایک مرد ہے. ایک مرد کو ایسا ہی ہونا چاہیے. انگوروں کا ہاتھ نہ لگاؤ. مرد کو اس طرح محکم بات کرنی چاہیے کہ کوئی اس کی نافرمانی کرنے پر قادر نہ ہو. نیچے رکھ دو جلال الدین. تو کاکا ایسے کیوں نہیں ہے؟ اوہ نیچے رکھ دو کہ نہیں. بی 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 جی امی جان. آؤ اس سوالوں کی گٹھڑی کو مجھ سے دور کرو. ادھر آؤ جلال الدین. جاؤ یہاں سے. افو انگور انگور تکلیف. انگور انگور بھوک. میرے جلال الدین کی ترش آش کے ایک پیالے کے بارے میں کیا نظر ہے؟ اچھا ہے. مجھ سے پوچھو. اماں. جی بیٹا. بابا کی بات اتنی کیوں مانی جاتی ہے؟ اتنی طاقت انہوں نے کہاں سے لی ہے؟ ان کی بات اتنا اثر کیوں رکھتی ہے؟ جب وقت آئے گا تو بتا دوں گی. نہیں ابھی بتائیے. ابھی بتائیے. تم بتاؤ. تم بتاؤ اس سوال پر اصرار کیوں کر رہے ہو؟ میں بابا جیسا طاقتور بننا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں سب کو حکم دوں. میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی سپاہی مجھ پر غلبہ پائے. میں چاہتا ہوں کہ دنیا کے سب مردوں سے اوپر رہوں. بتائیے اماں. کیا تم نے اب تک اپنے بابا کے لبوں کو قریب سے دیکھا ہے؟ غور اور توجہ کے ساتھ ان پر نگاہ کی ہے؟ بہاولد کی طاقت اس چیز میں ہے کہ جو ان کی زبان پر ہے. تم نے سنی ہے؟ نہیں، صرف دیکھا ہے کہ ان کے لب ہلتے ہیں. تمہارے بابا اکثر دن میں روزے سے ہوتے ہیں، راتوں کو کم سوتے ہیں اور قرآن شریف کی آیات تلاوت کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں اور بہت زیادہ دعائیں کرتے ہیں. تمہارے بابا اپنے حالات کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں کہ کہیں کوئی غلط قدم نہ اٹھا بیٹھے یا کسی کو تکلیف نہ پہنچا دے. ادھر آؤ. دیکھو. اگر کوئی کسی کے بارے میں اچھی بات کرتا ہے تو اس کی نیکی اور بھلائی اس کی طرف پلٹ کر آتی ہے، اور در حقیقت وہ اپنی تعریف و ثنا کرتا ہے. گویا ایسا ہی ہے جیسے کوئی اپنے گھر کے گرد گلستان بنائے اور تلسی چمیلی اگائے. جب بھی دیکھے پھول چمیلی نظر آئے، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ مستقل بہشت میں ہے. چونکہ اس نے لوگوں کو اچھا کہنے کی عادت اپنا لی، چونکہ وہ کسی کی بھی بھلائی میں مشغول ہو گیا تو وہ اس کا محبوب ہو گیا، اور جب اس کی یاد آتی ہے تو محبوب کی یاد آتی ہے، اور محبوب کی یاد گویا گل و گلستان ہے، تسکین روح ہے. سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. تیمور چین کے بیٹے چنگیز کی جانب سے ایران کے سلطان محمد خوارزم کے نام سلطان سے کہتا ہوں کہ اترار شہر کے حکمراں غائر خان نے جو کچھ کیا ہے وہ قبیح اور نفرت انگیز تھا. ہمارے درمیان جو محبت کی بات ہوئی تھی اس کی بنا پر میں آپ سے تقاضا کرتا ہوں کہ غیر خان کو فوراً ہمارے ایلچی اور اس کے ساتھیوں کے حوالے کر دیں کہ اس کے بغیر دونوں حکومتوں کے درمیان دوستی کا معاہدہ ختم ہے.
چنگیز خان کو اپنی اس گستاخی کا خمیازہ بھگتنا ہوگا. قبل عالم فراموش نہ کریں کہ چنگیز نے اپنے گزشتہ خط میں آپ کو مشرق کا بادشاہ اور اپنا سب سے عزیز بیٹا کہا تھا. کیا کہہ رہے ہو دیوان بیگی؟ شاعری کر رہے ہو؟ میں سلطان کو چنگیز کا گزشتہ خط یاد دلا رہا تھا، اس خط میں کہ جو چنگیز نے مصالحت اور امن کے لیے بھیجا تھا، اور یہ کہ جو آج ہمارے پاس پہنچا ہے غیر خان ہے اور منگول تاجروں کا قتل. غیر خان نے سلطان کے حکم پر عمل کیا. وہ تاجر نہیں تھے، جاسوسوں کا ایک گروہ تھا. اگر اسی روز کے جب چنگیز نے مصالحت کی آڑ میں سلطان کو اپنا بیٹا کہا تھا اور ان کی تحقیر و توہین کی تھی، اسے دندان شکن جواب دیا گیا ہوتا، تو آج اتنی گستاخی سے ہم سے اترار کے حاکم کے مانگنے کا مطالبہ نہ کرتا. خدا کی قسم اس تلوار سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. سلطان کو ایک ہاتھ میں آگ رکھنی چاہیے اور دوسرے ہاتھ میں پانی. یہ شر و فساد ختم ہونے والا نہیں ہے. کس طرح؟ خوارزم شاہ کے سرحدی محافظ کو خیمے میں رہنے والے اس منگول کے حوالے کر کے؟ یعنی سلطان خوارزم کے سامنے کچھ بیابان گر وحشی اپنی بات منوا لیں؟ ہاں، یہ ہے سرزمین ایران کے بادشاہ کے لیے تمہاری مشاورت. عظیم خاتون کے اقبال بلند ہو. یہ ٹھیک ہے کہ غیر خان آپ کا بھتیجا ہے، لیکن یہ ایلچی نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ دنیا میں سلطان کی خفت کا پرچار کرنے والے ڈھنڈورچی ہیں. غیر خان جو کوئی بھی ہے، اس نے سلطان سے یہ عہدہ لیا ہے، اور اگر چنگیز ایک چھوٹے سے سپاہی کو بھی ہم سے مانگتا تو میں تب بھی یہی کہتی. چنگیز کے ساتھ کسی بھی قسم کی موافقت خاکساری اور جھکنے کا اعلان ہے، اور دیر نہیں گزرے گی کہ وہ ایک ایلچی بھیجے گا اور سلطان سے حرم سرا کی عورتوں کا مطالبہ کرے گا. منگول کے سامنے ڈٹ جانا اور چنگیز کو ختم کرنا مشرق میں تمہارے داخلے کا دروازہ ہے. اس بارے میں سوچو. ان تمام باتوں کے باوجود میں دیوان بیگی کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. چونکہ چنگیز کی ہیبت نے تمہیں ڈرایا ہے، وہ ہیبت کے جو تمہارے ذہن اور دیوان بیگی کی زبان کی پیداوار ہے. ہم غیر خان کو اس کے حوالے نہیں کریں گے. ہم کچھ ایسا کریں گے کہ اس کا غیر خان کے لیے غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور وہ غیر خان کو معاف کر دے. اس پر سجدہ شکر بجا لانا چاہیے کہ دین و دنیا کے کام ٹھیک نہیں ہوتے مگر ایک مضبوط اور طاقتور حکومت سے. تم سے یہ بات قبول کی جا سکتی ہے کیونکہ جس مقام پر تم ہو اسے زیادہ کی توقع نہیں ہے. میں سرزمین کی خاتون اعظم ہوں اور میرا بیٹا سرزمین ایران کا سلطان ہے. جو چیز ہمیں پریشان کر رہی ہے اسے تو سمجھ ہی نہیں سکتے. جو کچھ آپ کہہ رہی ہیں ماں، بلا شبہ وہ جنگ کی طرف باہیں پھیلانا ہے، بلا وجہ کی جنگ، اور یہ ماں کا بیٹے کے حق میں اناد ہے. اناد؟ کون سا اناد؟ یہ سب ہمارے اناد میں، اور یہ ولی عہد اور اس کی بیچاری ماں کہ جو تمہاری بے مہری سے دل برداشتہ ہو کر چل بسی. تم نے ہندوستان، بلخ، سمرقند اور بخارا کی لڑکیوں کی طرف آغوش کھول دی. بدحواسی کی باتیں نہ کریں آپ، مجھے جنگ سے نہ ڈرائیں. 30 سالہ جنگجوئی کا بار میرے کندھوں پر ہے ابھی. تو پھر جنگ کیوں نہیں کرتے؟ اس جنگ پر فخر نہیں ہے، اور میں کینے کی بو چنگیز کے خیمے سے نہیں اسماعیل کے اندر سے سونگ رہا ہوں. کسی بھی کامیاب جنگ سے واپسی پر میں نے کبھی بھی آپ میں خوشی نہیں دیکھی. اب مجھ سے اپنے اس بھائی کا بدلہ لینا چاہتی ہیں جس کو اس تخت پر دیکھنا چاہتی تھی، اور اس کے بدلے میں بیٹھ گیا اس تخت پر. یہ مارا شاباش زبردست. اب اگلا. ارے میری کیا کر رہے ہو؟ یہ لو. ارے واہ مار دیا. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
नहीं भाई, अरे और बारी नहीं है, आ जाओ, मार देते ना, नहीं तुमने नहीं मारा, बहुत अच्छा मारा था। अरे नहीं, नहीं लगी। देखते हैं अब कैसा होता है, क्या करता है ये, देखते हैं जरा। अरे नहीं लगा, सही कह रहा है। बल्ख का मकतब अबजद, हव्वज, होती, 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 होती। सलामुन अलैकुम उस्ताद। वालेकुम अस्सलाम अपने बाबा के नूर चश्म। मुझसे तवक्को न रखना कि बाय बिस्मिल्लाह से लेकर जो मैंने दर्स दिया है वो मैं दोबारा तुम्हें पढ़ाऊंगा। जी नहीं उस्ताद। क्यों हमेशा देर से मकतब खाने आते हो बेटा? बैठो और अब देर न करना, अगरचे तुम वही करते हो जो तुम्हारा दिल चाहता है। कलमान, साफस, करशर, करशर। मुझे इतना गौर से क्यों देख रहे हो जलालुद्दीन? माफ कीजिए उस्ताद, लेकिन मैं आपके रुखसार पर जर्दी देख रहा हूँ। जर्दी? मेरे रुखसार पर? मेरे बाबा एक रोज कह रहे थे कि जर्दी यरकान की अलामत है। यरकान? उस्ताद, आपको कै तो नहीं आती है? अच्छा तो? जी, आपकी आंखें भी पीली हो गई हैं। अरे मकतब खाने में आते हुए आपके पाँव भी तो लड़खड़ाए थे। शायद चक्कर आने की वजह से। खुदा खैर करे, ये तो यरकान की अलामतें हैं। तुम सही कह रहे हो जलालुद्दीन। उस्ताद के हाथ भी कांप रहे हैं। क्यों जलालुद्दीन? सही कह रहे हो। कहीं आपने नहार में रोटी और घी तो नहीं खाया था? तुम्हें कैसे पता चला? आपका ज़ाहिरी हाल आपके अंदर की खबर देता है। आपको सरदर्द तो नहीं है? है। एक दो दिन से पेट में भी थोड़ा दर्द था। हाय हाय। यकीनन आपकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता होगा। खामोश रहो, हमारे उस्ताद की तबीयत आज ठीक नहीं है। हाँ, हाँ, मैं आज थोड़ा सा बीमार हूँ। मकतब खाने में छुट्टी है। जाओ जाओ जाओ। इजाजत देंगे मैं भी चला जाऊं? जाओ, तुम भी जाओ। जाओ जाओ बेटा, तुम भी जाओ। बल्ख की जामा मस्जिद। भाग जाओ, भाग लो, भाग जाओ। शेख, फौजी सहन में आ गए। शेख, फौजी सहन में आ गए हैं। और जो कुछ हमने कहा सुल्तान के घोड़े सवार सहन में दाखिल हो चुके हैं। शेख, शेख। सारे घुड़सवार बेशर्मी से मस्जिद के सहन में दाखिल हो गए हैं। फरियाद इस बल्ख से और बल्ख के इन लोगों से कि तुम वो लोग हो कि जिन्होंने गर्दन में पट्टे पहन लिए हैं कि मामूली लिबास और पुराने कपड़े भी तुमसे न छीन लिए जाएं। खारज्म के जालिम सुल्तान के सिपाहियों, चले जाओ, चले जाओ और अपनी खैर मनाओ, अपने हालात से जंग करो।
दरियाए जयहून का किनारा। इनके साथ क्या करें? तुम देख रहे हो कि हमने तुम्हारा काम आसान कर दिया है। उनके हाथ पांव बांध दिए हैं। अपने बाप का अधूरा काम पूरा करो और बड़े चंगेज को एक अच्छा सबक सिखाओ। मेरे लिए भी कुछ छोड़ दीजिए।